اراکین اسلام 5 ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مدنی چینل ایک رکن کو بھول جائے؟ واہ واہ واہ. تو چونکہ حج ایک اہم فریضہ ہے اور ہر مسلمان اس کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں. تو اب صاحب استطاعت کے لیے یہ جاننے کی چیزیں ہیں کہ کیا باتیں ان کے اندر پائی جائیں کہ حج فرض ہوگا. حج کی 2 اقسام ہیں، یعنی ویسے تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی نظر مان لے تو وہ تیسری بھی ہو جائے گی. ایک حج یہ ہے کہ فرض حج ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نفلی حج ادا کیا جائے. تو فرض حج کے اندر کیا شرائط ہوتی ہیں وہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے نابالغی میں حج کیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حج کیا ہوا ہے. اب بالغ ہونے کے بعد شرائط پائی گئیں تو مسائل جب پتہ ہی نہیں ہوں گے تو اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرے اوپر حج کرنا بھی فرض ہے. تو یوں حج کے مسائل جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اب حج کے جو مسائل ہیں، خود اللہ رب العزت نے حج کے احوال کو، احکام کو قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بیان فرمایا. ماشاءاللہ. ایک جگہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو، جو جانے کی راہ رکھتا ہو. ایک اور جگہ فرمایا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز حج کو لازم کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توشہ یعنی زاد راہ اور سواری، یعنی بنیادی چیزوں پر قادر ہونا حج کو واجب کرتا ہے، حج کو لازم کرتا ہے. اب حج کے تعلق سے مختلف طرح کی جو ہیں وہ شرائط ہیں جنہیں ہم دو کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ شرائط ہیں کہ جو حج کی فرضیت کی شرائط ہیں. مثال کے طور پر نماز میں قیام فرض ہے. ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر فرضوں میں واجب نماز، اس میں کھڑے ہو کر قیام یہ فرض ہے. اب اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ دوسری صورتحال ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب فرائض پر بات کریں گے کہ بھئی حج فرض کب ہو رہا ہے، ٹھیک کیا ایسی چیزیں ہیں، تو پھر اس کے اندر تقریباً 7 چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے پاس سلائڈز بھی ہیں. ارے واہ. اور ایک ایک کر کے ہم گفتگو بھی کرتے جائیں گے، ہمارے ناظرین کال بھی شامل کرتے ٹھیک ہے. بالکل کالز بھی شامل کریں گے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں حج کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں. یہ یاد رہے کہ آج ہمارا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ حج کن لوگوں پر کب فرض ہوتا ہے، اس پر بات ہوگی. حج کے جو مسائل ہیں ماشاءاللہ اس پر مفتی صاحب ایک بڑا سیر حاصل، بڑا زبردست سلسلہ ہر سال ہی کرتے ہیں. اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. اس سال بھی ہوگا انشاءاللہ فیضان حج کے نام سے، غالباً احکام حج کے نام سے، اور ماشاءاللہ اس کے بہت زبردست تیاری کے ساتھ مفتی صاحب آتے ہیں اور ایک ایک چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہوگا. تو آج حج کے مسائل کی بجائے کوشش ہم یہ کریں کہ حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. ایک شرط تو اسلام ہے. ٹھیک ہے. یعنی عبادت اسی وقت قابل عمل ہے، قابل قبول ہے جب ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. چونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی شرط تو اسے بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ یہ شرط کیا ہے. اب اسلام کے تعلق سے ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور حج وہ کر چکا تھا، تو اب یہ ہے کہ جب اسلام لائے گا اور شرائط پائی جائیں گی تو حج اسے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یہ اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا. ٹھیک ہے. یعنی نابالغ اگر حج کرے، عمرہ کرے، وہ قابل قبول ہے، اس پر نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حج فرض کون سا ہوگا؟ حج فرض اسی وقت ادا ہوگا جب بلوغت ہو. ٹھیک ہے. یعنی بالغ ہونا ضروری ہے. نابالغی میں اگر کسی نے حج کر لیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. 20 حج بھی کیا اس نے، 20 حج کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے 15 سال ہے. لیکن چھوٹا بچہ حج کر لیتا تو حاجی تو کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. ہاں، حاجی کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نابالغ بچہ حفظ کر لے حافظ بھی تو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ والا حج اس کا نہیں ہوا. فرض حج ادا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ویسے چلیں عذرائے تفنن تو نہیں کہوں گے کہ معلومات، میں 6 سال کی عمر میں حج پر پہلی بار والدین کے ساتھ گیا تھا. مجھے تو یاد نہیں، وہ بتاتے ہیں تو بچپن سے وہ حاجی کہنا شروع ہو گئے تھے. لیکن حج نہیں ہوگا، اور حج جو ہے وہ جب بلوغت کے بعد ہوگا تو وہی. 6 سال کی عمر میں تو چیزیں یاد رہتی ہیں. نہیں مجھے یاد نہیں ہے بالکل. حج کا کچھ بھی یاد نہیں ہے. اچھا، ایک شرط ہے عاقل ہونا. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب بڑھاپے کی دہلیز میں آتے ہیں تو عقل سٹھیا جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ماتو کی کیٹیگری میں بھی چلے جاتے ہیں، اور یادداشت بھی چلی جاتی ہے، جنون بھی طاری ہو جاتا ہے. تو
شرط یہ ہے حج فرض ہونے کے لیے کہ مجنون نہ ہو، کیونکہ جس طرح بچہ مرفوع القلم ہے، اسی طریقے سے عقل جب سلامت نہ ہو وہ بندہ بھی مرفوع القلم ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کے جو کیس ہیں وہاں ایک پیچیدگی یہ آتی ہے کہ جوانی جب تھی، استطاعت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی، لیکن حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، ڈیلے کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو اب یہ شخص بری ذمہ تو نہیں ہے۔ اب بڑھاپے میں آ کے اس کی عقل چلی گئی، اب صورتحال یہ ہے کہ حج تو نہیں کر سکتا، یہ کیسے جائے گا، ادائیگی نہیں ہوگی، لیکن فرض تو ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک پس منظر اس کا یہ ہے کہ شروع سے ہی جنون ہے، جب شرائط پائی گئی اس وقت جنون کو آسان کہتے ہیں، پاگل پن کسی کے اندر پاگل پن ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دورے پڑتے ہیں، صحیح ہے، دورہ پڑا، نفسیاتی معاملات ہو جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں ہے، پاگل پن کی کیفیت ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ افاقہ ہے، تو ایسے کو ماتو کہتے ہیں، بورا بھی کہتے ہیں، ماتو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر شرائط کے وقت جنون پایا گیا تو حج فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے تندرست ہونا، ٹھیک ہے، بڑی بنیادی شرط ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپاہج ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اندھا ہے، فالج کا ٹیک ہے اس پر، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اب اندھا جو ہے ہمت رکھتا ہے، اندھے تو بڑے دور دور کا سفر کر لیتے ہیں، نابینا اب تو سب۔ اگر ان میں سے کوئی شخص جاتا ہے اور حج کی ادائیگی کرتا ہے تو حج تو ادا ہوگا، لیکن ان کا جانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پر فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہوگا، نابینا پر بھی نہیں ہے، اور کوئی معذور ہے تو اس پر بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، معذوری بھی کوئی لمٹ ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک معذوری یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پولیو وغیرہ کی وجہ سے پیر میں پرابلم ہوتا ہے، یا بعض اوقات ان کے ہاتھ پہ، ایک تو پورے ہاتھ ہیں لیکن سماعت تھوڑی کمزور ہے، تو کوئی لمٹ ہے اس کی معذوری کی؟ لمٹ یہ ہے کہ حج کے جو پورا سفر ہے اس پر وہ قادر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کو فالج کا حملہ ہوا، بس اتنا کہ ہاتھ نہیں اٹھتا، اس کے بعد ٹھیک ہے، سامان بھی اٹھا لیتا ہے، حرکت بھی ہو جاتی ہے، اوپر نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا عذر نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اس کی وجہ سے رخصت نہیں ملے گی۔ بوڑھوں کے متعلق لکھا ہے فقہاء نے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ سواری پر خود نہیں چڑھ سکتا، جب یہ کیفیت خود نہیں چڑھ سکتا، اب یہ کہ حج اس پر فرض نہیں ہوگا۔ لیکن آپ بڑھاپے کی جو ساری باتیں فرما رہے ہیں اس میں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جوانی میں اگر فرض ہو گیا تو فوراً کر لینا چاہیے، لیٹ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں عمر ہی ایسی ہو جائے کہ کرنا مشکل ہو جائے۔ دیکھیں، لیٹ کرنے کے تو کئی نقصانات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک تو یہ نقصان ہے کہ شریعت بار سے گناہ ہے، اگر شرائط پائی گئی نہیں کیا گناہ ہے۔ بعد میں کر لیں گے، ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے، مکان بنا لیں، تھوڑا کاروبار سیٹ کر لیں، حج کرنا ہے، پکا کرنا ہے، نیت پکی ہے، لیکن کچھ سال ڈیلے کر لیں، تو کچھ ڈیلے کرنے کی اجازت ہے یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، حج کی جب شرائط پائی گئی ہیں تو ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈیلے کرنے کی اجازت صرف اس حد تک ہے جیسے آج کل موسم چل رہا ہے، تو اس موسم کے اندر فارم بھرے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ کی آج آخری تاریخ تھی، کل قرآن، گورنمنٹ کی آخری تاریخ تھی، کل قرآن دازی ہے، پرائیویٹ والے مزید 1-2 ماہ تک فارم بھرے جاتے رہیں گے۔ اب فارم بھر دیے، اب حج 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، اتنا ڈیلے تو ہوگا، کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر۔ ٹھیک ہے، لیکن جب فارم بھرنے کا زمانہ ہے، شرائط پائی گئیں، اب فارم بھرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بیرون ممالک والے جو ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہوتا فارم بھرنے والا، تو ان کے ہاں جو اپلیکیشن دینے کا جو زمانہ ہے بالکل آخری تک برقرار رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری تک ان کو یہ سہولت رہتی ہے کہ بھی آپ حج پہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو جب شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس وقت پھر تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی، اسباب کی طرف جو ہے وہ اسباب کو لیتا ہوا آپشنز کو اپنائے، ماشاءاللہ۔ فارم بھرے۔ میرا خیال ہے ہم پہلے پوری شرائط سن لیں گے نا، پھر بہت سارے کوشچن میرے مائنڈ میں بھی بتایا جا رہا ہے، کالز بھی آ گئی ہیں، تو پوری شرائط ناظرین سن لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے سوال کریں گے کہ وہ شرائط بیسیکلی یا وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ کس زمانے میں پائی گئیں تو حج ہوگا، یعنی حج کے دنوں میں، فارم جمع کرنے کے دنوں میں، یا کس زمانے میں؟ اور بھی کوشچنز آپ کے ذہن میں بھی، کالز آپ کرتے رہیے۔ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ایک تو ایمان والا بندہ ہونا چاہیے، ظاہر مسلمان پر حج ہے، پھر دوسرا آپ نے بتایا بالغ ہونا چاہیے، پھر آپ نے بتایا وہ عاقل ہو، عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، نمبر 4 آپ نے بتایا تندرست ہو۔ جی آپ چلتے ہیں 5ویں شرط کی اب طرف۔ تندرستی کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب جب استطاعت تھی تو اس وقت حج کیا نہیں، ایک تو گناہ گار ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ آمدنی کے اسباب عام طور پر بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیسے تو وہی کے وہی ہیں، لیکن تاخیر کی وجہ سے قیمت حج مہنگا، ہر سال مہنگا ہو رہا ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحت کا کسے پتہ ہے، صحت کا بھی ایک اپنا ایک نیچر ہوتی ہے، جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے جو نا اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو آئندہ سالوں کے وقت اس کی کیا کیفیت ہو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم چیز کہ دیکھیں آج کل عمرہ بند ہے،
اللہ خیر کرے حج پر کیا ہوگا. آمین. اللہ پاک ایک آسان. سوال تو ہے, بالکل سوال ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس سوال کے بھی دو پہلو ہیں. کچھ لوگ خدشے کا شکار ہیں, تشویش کا شکار ہیں. مسلمان کا دل ہمیشہ مطمئن ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بصیر بَصِيرٌ بالعباد. سبحان کہ وہ اہتمام کرے, اسباب کو جمع کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کشتی کو پار لگانے والا ہے. سبحان اللہ. تو جب مسلمان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو خوف ایک بہت بڑی مصیبت ہے. میں آج پڑھ رہا تھا ایک ملک کے متعلق, حالانکہ اس ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے, شور نہیں ہے کہ جناب کرونا وائرس کا. پتہ چلا کہ جناب بندہ گیا سپر اسٹور میں, پانی نہیں ہے. صحیح. بندے نے مانگی فلاں فلاں چیزیں, وہ ہی نہیں. لوگوں نے اسٹاک کر لیے, اسٹاک کرنا شروع کر دیے. خوف طاری ہو گیا ہے. تو خوف جو ہے ایک عذاب کی ایک قسم ہے. اللہ, یعنی بے چینی, خوف, ٹینشن, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. بلکہ بتایا جا رہا ہے مفتی صاحب کہ جو وائرس کی وجہ سے جو اموات ہیں نا وہ تو کم ہوں گی یا ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے جو ٹینشن ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, وہ اور بیماریوں کو جنم دے رہا ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے سب کی. تو مسلمان کا تو دل وہ ہوتا ہے کہ جو مطمئن ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے. بالکل ٹھیک, لیکن جہاں ہے وہاں مطمئن رہے. تو حج کے حوالے سے بھی اگر لوگوں کے ذہنوں میں تیاری کرنی چاہیے, اس طرح کی تشویش ہے کہ بھی کیا ہوگا کیا ہوگا, نہیں. ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا, ہمارا کام ہے اسباب اختیار کر کے فارم جمع کرانا. اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کی امید کرتے ہیں. بعض احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس طرح مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہوں. تو ہم جیسا بہتر گمان کریں گے ویسی راہیں کھلیں گی ہمارے سامنے. ایک شرط ہے زیادہ راہ کا مالک ہونا, یعنی صحت کی بات ہو گئی, عقل کی بات ہو گئی, بلوغ کی بات ہو گئی. سب سے تگڑی شرط ہے روپیہ پیسہ. جو زیادہ راہ ہے, روپیہ پیسہ جو ہے یہ پاس ہوگا تو حج پر جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب کتنا روپیہ پیسہ, کتنے پیسے ہوں, جی ہاں, کون سا A1 والا پیکیج, مہنگا والا پیکیج, نارمل والا پیکیج, بہت سارے پیکیجز ہیں نا مارکیٹ میں. تو دیکھیے جہاں پیکیجز بہت سارے ہیں وہاں طبیعتیں بھی بہت ساری مختلف ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک امیر آدمی ہے اور اچھا کھاتا ہے, اچھا پہنتا ہے, اچھا اس کا جو ہے نا وہ رہن سہن ہے. تو اب متوسط پیکیج پر بھی اگر وہ قادر ہے, ٹھیک ہے, تو حج فرض ہوگا. اچھا, وہ انتظار کرے کہ نہیں VIP پیکیج ہو میرے لیے, اتنے پیسے ہوں گے پھر جاؤں گا. نہیں, متوسط پیکیج پر بھی قادر ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر حج فرض ہے. اور اگر بالکل سب سے لو پیکیج ہے, اتنے اس کے بعد پیسے ہیں اور اس کی اپنی طبیعت ایسی ہے وہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے, تو حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن میڈیم پیکیج پر اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا. اچھا, ایک عام مسلمان ہے, نارمل آدمی ہے, تو اس کا لوئسٹ پیکیج پہ بھی حج فرض ہو جائے گا. دیکھیں آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں کہ امیر آدمی بھی جو ہے وہ اگلی دفعہ جب نفلی حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو سرکاری پیکیج سے نارمل پیکیج پہ جا رہا ہے, اور سرکاری پیکیج بڑے اچھے بھی ہو گئے ہیں. بڑے اچھے بھی ہو گئے ہیں. پھر پرائیویٹ کی بات کریں تو پرائیویٹ پیکیجز کے اندر کئی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں اگر ہم فرض کے تعلق سے دیکھیں تو جتنا بھی کم سے کم پیکیج ہے اس کی استطاعت ہے تو اس کو لے کر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک آواز یہ ہے کہ شاید 6 لاکھ کا پیکیج ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ جب گورنمنٹ کا 5.25 کا ہے تو 1 لاکھ کا ڈفرینس تقریباً ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ والوں سے پیکیج لے رہے ہوتے ہیں تو کئی آپشن کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اندر بہت سارے آپشن بند ہو جاتے ہیں. آپ کا خیمہ کہاں آئے گا پیکیج لینے والے کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک, پرائیویٹ کے اندر جب جائیں گے تو ہم بہت ساری چیزیں اور ایسی ہیں ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض حج کے پیسے تو آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کے پاس اور پیسے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے یہ بات کریں بھی آپ کا خیمہ کہاں ہوگا, آپ کا خیمہ جو ہے مینا میں لگے گا یا مزدلفہ میں لگے گا. یہ اگر کوئی بات چیت کرے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو مینا کا وقوف ہے, سنت موقدہ ہے, وہ اسے مل جائے گا. اسی طریقے سے جہاں بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نزدیک ہوٹل ہے یا دور ہے, یہ اسی لیے سوچتا ہے تاکہ اس سے مشقت نہ ہو, دشواری نہ ہو. اس طرح کے بھی اگر وہ سوال کرتا ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. میں اس میں 1-2 چیزیں ایڈ کر لوں پھر کالز کی طرف چلتے ہیں. کہ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ استطاعت ہو, ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم حج پر جا سکیں تو حج فرض ہوگا. اب اس میں ایک تو صرف حج کے پیسے ہوں یا پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جانے کے ہوں, یا اکیلا نہیں جانا چاہتا اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی جانا چاہتا تو میاں بیوی کے پیسے ہوں تو حج فرض ہوگا. تو لمٹ کیا ہے, یعنی منیمم کتنے پیسے ہوں تو حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیے پیسوں کے اندر بھی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیسے تو ہیں, گھر کا راشن چلانا ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو زائد نظر آتی ہیں لیکن وہ حاجت اصلیہ کی ہیں. حاجت اصلیہ سے زائد ہوں, جو بھی کم سے کم پیکیج ہے اس کی استطاعت ہو,
جب یہ جائے گا سفر پہ تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جن کا نفقہ ان پر واجب ہے اس کی ادائیگی کی بھی سخت ہو. یعنی اگر یہ 40 دن نہیں ہوتا یہاں پر تو گھر کا کرایہ ہے, بجلی کا بل ہے, گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس کی بھی استطاعت اس کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ زیادہ راہ کے اندر 2-3 چیزیں ملا کر دیکھی جاتی ہیں. یعنی ایک اپنے اوپر حج فرض جب ہوگا کہ جب میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں پیکج کے جو بھی گورنمنٹ کا کم سے کم پیکج ہے اتنی رقم دے سکوں, جتنے دن گھر سے دور رہوں گھر والوں کا خرچہ, کھانا پینا, الیکٹرک جو بھی بل وغیرہ ہیں, کرائے کا گھر ہے تو کرائے کے بل وغیرہ اتنے ہوں تو حج فرض ہوگا. لیکن اب اس میں یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پیسے تو ہیں مگر دکان ہے کسی کے پاس, کریانے کی دکان, یہ چھوٹی سی کوئی دکان ہے سپر اسٹور ٹائپ, اب اگر وہ سب چیزیں بیچ دے, دکان سب بیچ دے, سارا سامان بیچ دے تو حج کے پیسے ہو جاتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ الگ سے پیسے نہیں ہیں, تو کیا وہ سب چیزیں بیچ کے حج پہ جانا ہوگا؟ فقہ کرام نے فرمایا کہ اتنا کاروبار رکھے کہ جب واپس آئے تو رن کر سکے. سب وائنڈ اپ کر کے نہ چلا, وائنڈ اپ کرنا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے اتنا رہنا چاہیے کہ جب واپس آئے تو کاروبار کو رن کر سکے. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب جائیں گے تو 1-1.5 لاکھ روپے تو وہاں کے طائف میں خرچ ہو جائیں گے. وہ تو ضروری ہے نا مفتی صاحب, رشتہ داروں کے لیے لائیں گے نہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے, تو اس کے پیسے بھی ہونے چاہیے یا وہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اب وہ ان پیسوں کو بھی ایڈ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس کی وجہ سے حج نہیں کر رہے, طائف کی وجہ سے, تو گناہ گار ہوں گے. اللہ اگر اتنی استطاعت ہے کہ جناب حج کے لیے جا سکتے ہیں, ادائیگیاں ہو سکتی ہیں, طائف کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تب بھی حج پر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, طائف کا انتظار نہیں کریں گے. ایک شرط اور رہ گئی, دوسری حصے چلے جائیں گے. 7ویں شرط ہے وقت کا ہونا. یعنی حج کے تعلق سے 2 اصطلاحات بڑی مشہور ہیں. ایک ہے حج کے مہینے. ٹھیک ہے. یکم شوال المکرم سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ذی القعدہ حج کا مہینہ اور 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کے وہ حج کے مہینوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 مہینے 10 دن تقریباً جو ہے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ایام حج کے دن. ٹھیک ہے. وہ 8ویں تاریخ سے شروع ہو کر 13ویں تاریخ تک ایام حج کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل تو حج انہی تاریخوں میں ہونا ہے. اگر کوئی قریب کا رہنے والا ہے تو اس کے لیے تو حج کے مہینے ہی اصل شرائط کے پائے جانے کا وقت ہے. لیکن جو دور کے رہنے والے ہیں تو فقہ نے لکھا جب قافلے روانہ ہوتے ہیں اس وقت شرائط پائے جائیں. ہمارے زمانے میں جب فارم بھرے جاتے ہیں اور جن ممالک میں جب جانے کے مواقع موجود ہوتے ہیں اس وقت شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. تو وقت سے مراد یہ ہے کہ شرائط پائی کب جائیں. مثال کے طور پر کسی میں شرائط پائی جاتی ہے محرم میں, اس کا الگ حکم ہوگا. شرائط پائی جاتی ہیں اس موسم میں کہ جب حج پر پائے جانے کے مواقع موجود ہیں, جانے کے مواقع موجود ہیں, یہ شرائط معتبر ہوں گی. یہ وقت دیکھا یعنی بڑا اس کو سمپلیفائی میں اور کر دیتا ہوں کہ جب آپ کے وطن سے حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں یا حج کے پیکیجز بن رہے ہیں, لوگ جا سکتے ہیں, اپنے پیمنٹ جمع کرا سکتے ہیں, تو ان دنوں میں اگر یہ ساری کنڈیشنز پائی گئیں تب جا کر حج فرض ہوگا. حج کے دنوں میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس 8 ذوالحجہ کو پیسے آ گئے اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو اب آپ جا تو نہیں سکتے نا, تو اب نہیں جا سکتے تو پھر حج فرض نہیں ہوگا, پھر اس کو اگلے سال کرنا ہوگا. تو آپ کی وہ جو شرائط ہیں جب حج کے فارم وغیرہ جمع کروائے جا رہے ہیں دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں ان دنوں میں یہ 7 کنڈیشنز آپ کو غور کرنی ہے کہ اگر یہ 7 کنڈیشنز پوری ہوں گی تو انشاءاللہ حج فرض ہو جائے گا. یہاں ایک اور بڑی پیاری بات کہ اسلام کتنا فلیکسیبل ریلیجن ہے. حالانکہ یہ پلر آف اسلام ہے مگر ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے. ذرا غور کیجئے گا, حالانکہ 5 پلر ہیں اس میں ایک یہ ہے, لیکن یہ بھی جب فرض ہے کہ جب آپ کے اندر یہ شرائط پائی جائیں, آپ کے پاس استطاعت. اور یہ وہ پلر ہے جو نماز سے مختلف ہے. نماز روز پڑھی جاتی ہے, جو روزوں سے مختلف ہے, روزے مہینے رکھے جاتے ہیں. زکوٰۃ سے مختلف ہے, ہر سال دی جاتی ہے. یہ زندگی میں ایک دفعہ ایک ہی بار ہے. ہاں یہ بھی کنفیوژن نہ رہے کہ مفتی صاحب پہلے پیسے تھے حج کر لیا, دوبارہ آ گئے تو کیا دوبارہ حج کرنا ہوگا. حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے. آئیے اب کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنی بات کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. ماشاءاللہ سے عبدالحبیب بھائی, مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آیا ہے. حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ مفتی علی اصغر صاحب سے میرا یہ سوال ہے, جس پر مال کم ہو وہ غریب بھی ہے, اس پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ سوال کرنا تھا کہ حج جو ہے نا یہ کس پر فرض ہے؟ اگر آدمی کے پاس گھر ہو, کاروبار ہو. ٹھیک ہے, ویسے تو کافی وضاحت ہو گئی, لیکن چلیں اور اس پر ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. غریب پر حج فرض ہے کہ نہیں, اس کا تو آپ جواب دیں گے. غریب کو تمنا بڑی ہے حج کی, اور کون ہے جس کو تمنا نہیں. اور حج کے دن آتے نا مفتی صاحب,
میں نے لوگوں کو بہت روتے دیکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے, جس زمانے میں ہمارے پہلے بھی ٹی وی پر حج وغیرہ جب دکھایا جاتا تھا, تو اس زمانے میں بھی حج دیکھنے کا ایک اہتمام اور آنسوؤں کی ایک لڑی لگی ہوتی تھی, خواتین کیا, گھر کے افراد. اور آج بھی, اب تو مدنی چینل پر بہت پروگرامز کرتے ہیں, تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں, اور مدنی چینل تو شاید اب کئی لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ مکے مدینے کی ایسی چاشنی ڈال رہا ہے. تو اب اس کے بعد جب بہت جذبات بڑھ جاتے ہیں نا, تو لوگ پھر اب کہتے ہیں چلے میں حج پہ بھیج دیں. تو غریب کے پاس پیسے تو نہیں ہے, تمنا بڑی ہے, تو اس کے لیے وہ کسی سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ اب کسی نفلی حج پر کسی کے نام پر مجھے حج کروا دیں. دیکھیے, جذبات میں بھی ہوش سے کام لینا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جذبات تو اچھے ہیں, اور یہ مسلمان کی اور ایمان کی ایک نیچر ہے کہ اس کا دل کعبے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ مسلمان کی ایک نیچر رکھی ہے, اور کعبے کو مصابہ قرار دیا گیا ہے, جس کی طرف دل جو ہے مائل ہو رہے ہوتے ہیں. اب استطاعت نہیں پائی جا رہی, غریب ہے, تمنا تو رکھے گا, اور اس تمنا رکھنے کی وجہ سے ثواب بھی پائے گا, لیکن اب دائرہ کراس نہیں کرے گا, کسی ریکویسٹ نہیں کرے گا مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے. یہ سوال کرنا ہے. سوال کرنا حج اور عمرے کے لیے منع ہے. سوال کرنا حرام ہے. اچھا. قرض اور سوال میں فرق ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی پیسے تو ہیں لیکن تھوڑا سا قرض لے لیتا ہوں, چلا جاتا ہوں, اس کا حج ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر شرعی فقیر جس پر حج فرض نہ ہو, وہ مطلق حج کی نیت سے جائے یا فرض حج کی نیت سے جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نفل حج کی نیت کرے گا تو پھر اور معاملہ ہے. ٹھیک ہے. غریب اگر ہوں کسی میں, نے جی آپ کمپلیٹ کر لیں. کسی سے قرضہ مانگ لیا کہ واپس دے دوں گا جی. اگر, تو قرضہ مانگنے کا اور حکم ہے. بعض لوگ قرض اور سوال میں فرق نہیں کر رہے ہوتے. جی. سوال یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کر دو مجھے, اور قرض یہ ہوتا ہے کہ میں واپس کر دوں گا. اگرچہ قرض بھی بہت سارے مواقع پر ایک مایوب چیز سمجھی جاتی ہے, اور بہتر ہے کہ نہ مانگا جائے, لیکن اگر کوئی قرض مانگتا ہے تو وہاں سوال کی مذمت عائد نہیں کرنی, قرض کا معاملہ جدا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب قرض مانگنے والے کو بھی پتا ہے پیسے نہیں ہیں, اب حج تو کر لوں پھر بعد میں دیکھی جائے گی, تو ایسا بھی تو قرض نہ لینا کہ دینے کی امید ہی نہ ہو. ظاہر بات ہے 5-6 لاکھ روپے جی. جب لے کر جائے گا, اور تنخواہ اس کی 30,000 روپے ہے, ٹھیک ہے, واپس کہاں سے ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو قرض مانگنے کے مواقع اسی کے لیے ہیں